سب سے پہلے زینت القراء فخر القراء حضرت علامہ الحافظ القاری محمد ظفر الحق اقبال چشتی صاحب تابت برقدم قدسیہ ان کا میں نہایت مشکور ہوں. خود ماشاءاللہ بڑے زبردست خطیب ہیں. اس آخر کو انہوں نے یاد کیا. وقت کے دامن میں وسعت نہیں. ہم تو اپنا سٹارٹنگ ہمارا انجن لیتا 15-20 منٹ لگ جاتا ہے اور اتنے ٹائم میں بیان کرنا یہ واقعی کا عالم کا امتحان لینا ہے کہ اس ٹائم میں یہ ہمیں کچھ سنا سکتا ہے یہ نہیں سنا سکتا. لیکن الحمدللہ اتنا تو ہے کچھ نہ کچھ آپ کے دامن میں موتی بکھیر کے لازمی جائیں. یاد رکھیے ابتداءً کہ کائنات عالم میں اللہ نے جس نبی کو بھی جس دور میں بھیجا ہے اس دور کی ٹیکنالوجی اس نبی کے قدموں کی دھول بنا کے اللہ نے اس کو معجزات عطا فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اس دور کے اندر سب سے عروج میں کیا تھا؟ جادو تھا. سب سے عروج میں جادو تھا. دنیا اپنے جادوؤں پہ ناز کرتی تھی. قرآن یہ سارا واقعہ بیان کرتا ہے. تفصیل کا وقت نہیں. اشارتاً عرض کر دیتا ہوں دربارے بادشاہ لگا ہوا ہے. فرعون کا دربار لگا ہوا ہے. 70,000 جادوگر آئے. 70,000 جادوگروں نے جادو کیا. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان 70,000 جادوگروں کے جادوؤں کے اوپر صرف اپنا سوٹا رکھا ہے. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا. جنہوں نے ساری زندگی لگا کر جادو سیکھا تھا اللہ نے پیارے نبی کے سوٹے میں وہ کمال پیدا کر دیا. سوٹا گیا ثعبان مبین بنا. ایسے اس نے ہوا کھینچی کر کے کھینچا. جتنے بھی جادوگروں کے جادو تھے وہ سارے اس سوٹے کے اندر. چلو اللہ نے اس دور کے سب سے جو ترقی یافتہ لوگ تھے سب سے زیادہ ترقی پہ ناز کرنے والے تھے اللہ نے نبی کے سوٹے کے ذریعے اس ساری ترقی کو دبردوز کر کے رکھ دیا. اللہ کا نبی پھر بھی سرور. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. اس وقت طب اپنے عروج پر ہے. طب اپنے عروج پر ہے. ایسے ایسے طب کے اندر کمالات دکھائے گئے کہ آج کی سائنس بھی پریشان ہے یہ کیسے ممکن ہوا. ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی کیوں نہیں؟ لیکن اللہ نے پیارے نبی کے دم میں وہ کمال رکھ دیا. پیارا نبی آج بھی کوڑی کو خوبصورت کرنا وہ معمولی بات نہیں. پلاسٹک سرجری کے ذریعے اگرچہ یہ ممکن ہو سکا ہے لیکن یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں. لاکھوں کروڑوں ڈالر لگتے ہیں پھر جا کے کوڑی کو خوبصورت ہوتا ہے. اللہ کا نبی صرف پھونک مارتا ہے. اللہ کا نبی پھونک مارتا ہے کوڑی خوبصورت ہو جاتا ہے. اللہ کا نبی پھونک مارتا ہے. آج بھی سن 2021 کے اندر بھی کوئی مائی کلال مٹی کا پرندہ بنا کے زندہ نہیں کر سکتا. اللہ کا نبی مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارتا وہ پرندہ اڑ گئے. یہ دور جو تھا میرے نبی کا دور تھا. 14 صدیاں پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کمال عطا فرمایا. سن 2020-19 کے اندر یہ مرا ہے اسٹیفن ہاکنگ. اس نے اس کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس نے کہا کہ اس کائنات عالم کے اندر دوسری دنیا میں جانے کے لیے ایک راستہ ہے جس کو کہتے ہیں بلیک ہول. وہ بھی بلیک ہول کے اندر ابھی صرف دریافت ہوئی ہے لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر. اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ابھی اس کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی. صدیوں پہلے رب سونے نے محبوب کو معراج کرا کے بتا دیا محبوب کائنات عالم میں جو بھی آئے گا تیری گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض
دکھاؤ خدا کی حدود سے باہر، اور تم نکلنا چاہو بغیر زور کے نہیں نکل سکتے، جہاں بھی جاؤ گے میرے رب کے اسی وحدہ لا شریک کے کرشمے، قدرت اور معجزات کو دیکھتے چلے جاؤ۔ 14 صدیاں پہلے رب سونے نے محبوب کو معراج کروا کے بتا دیا ٹائم ٹریول ہو، ٹیلی پورٹیشن ہو، کائنات کا کوئی بھی راز ہو میرے محبوب کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ کو رب نے معراج کروائی۔ یہ اس وقت بات کرنا ایسے نہ، میں ایک مثال کے طور پر آج سے 50-60 سال پہلے، 100 سال پہلے کر لیں، کوئی یہ کہنا جی میں نے لاکھوں ٹن لوہے کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے، تو دنیا کہے گی دیکھ مت ماری گئی کہ لوہے بھی اڑتے ہوتے ہیں، تیرا دماغ نہیں خراب ہو گیا، لوہے بھی اڑتا ہے۔ آج ہر روز ہم دیکھتے ہیں جہاز کی صورت میں لاکھوں ٹن لوہا ہواؤں میں اڑتا پھر رہا ہے۔ آج کوئی کہنا جی کہ یار بڑی گل ہے میں لوہے اڑدیا ویکھیا ہے، تو کیا گل ہے کہ گل 14 صدیاں پہلے کوئی بندہ کہتا نا جی ایک رات کے اندر میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے دوزخ بھی دیکھی، میں نے عجائبات بھی دیکھے، میں نے غرائبات بھی دیکھے، انوار و تجلیات بھی دیکھی، اس کائنات کی حدود پر کھڑے ہو کر میں نے جبریل کو چیلنج بھی کیا، تو دنیا او اللہ اکبر، حضور کملی والے جب معراج سے آئے جی تو سب سے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ کس کو بتایا؟ ابو جہل۔ سب سے پہلے یہ واقعہ ابو جہل کو بتایا۔ حضور نے جیسے ہی ابو جہل کو بتایا نا تو حضور نے ایک ہمیں نکتہ سکھا دیا، خبر پھیلانی ہو نا تو دنیا کے سب سے چول ترین بندے کو بتا دو، خبر پھیلانی ہو سب سے چول ترین بندہ اس کو بتا دو، خبر خود ہی پھیلا دے گا۔ حضور کے معراج کی خبر اتنی نہیں پھیلنی تھی جتنی ابو جہل نے پھیلا دی۔ رب سونے نے صدیوں پہلے یہ حضور کا ٹائم ٹریولنگ، یہ حضور کا ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں جانا بیان کرنے سے پہلے فرمایا سبحان الذی، سب سے پہلے مجھے پاک مان، یہ مینوں تو پاک نہیں منیا تیرے کو معراج نہیں منی جانی، پہلے میں نے پاک مان۔ دنیا کہتی ہے دیکھو جی حضور کیسے معراج پہ چلے گئے، حضور تو معراج پہ گئے نہیں، یہ تو سب او بھائی یہ میرے نبی کا دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ خدا کا ہے۔ سبحان الذی اسرا، یہ دعویٰ خدا کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں نے معراج کرائی، حضور نے نہیں کہا میں خود معراج پہ چلا گیا۔ میرے کملی والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے، ساری رات آپ سرکار کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ساری رات نافل نہ پڑھا کر، محبوب آدھی رات کر لے، محبوب تھوڑی رات کر لے، تیرے قدموں کا متورم ہونا محبوب ہمیں پسند نہیں ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، محبوب سنیا تھوڑی رات کھڑا ہوا کر، تھوڑی دیر، ساری رات نہ کھڑا ہوا کر، لیکن قربان جائے جس رات معراج کروائی جا رہی ہے اس رات تو محبوب سو رہے بجے تو رب نو لوڑ سی وہ تو محبوب سو گیا، جو تو محبوب نو لوڑ سی ہاں جی رب سونے دی بارگاہ رات بھی کھڑے نہیں، ساری رات کھڑو، اج رب نو لوڑ ہے، محبوب کریم علیہ السلام اس رات سو رہے نے۔ حضور دا سونا دس رہا ہے کہ میرا محبوب آپ نہیں گیا، رب سونے نے آپ جبریل نو بھیج کے محبوب نو معراج کروایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، معراج النبی زندہ باد، معراج النبی زندہ باد۔ حامین ذوی احترام والے احتشام، ہمارا تو ہر مقام پر آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی، ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے ساتھ، ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کے ساتھ،
ہمارا سونا جاگنا نماز زکوٰۃ ہماری ہر چیز کو نبی کے لیے. کائنات عالم میں حضور کے عشق کے بغیر میرے نبی کی نسبت کے بغیر کائنات میں کوئی مقام نہیں حاصل کر سکا. لاہور کے تو سارے ولی ہی میرے مصطفیٰ کے نالین شریفین کا صدقہ ہے. آئیے میں اس ولی کا ایک ربائی آپ کو سناؤں اور اسی میں میرا مضمون بھی سمٹ جائے گا. حضور خواجہ سیدنا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جس کی نگاہ ولایت سے کتنے مسلمان ہوئے؟ 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھایا. میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تک 50 کافروں کو مسلمان کیا. 50 کافروں کو. بس اب دعا کرو. 2 یہودی پھنسائے میں انشاءاللہ ان کو بھی مسلمان کر کے چھوڑوں گا. انشاءاللہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. میں نے ہندوؤں کو مسلمان کیا, میں نے نیچریوں کو مسلمان کیا, میں نے یہودیوں کو مسلمان کیا. الحمدللہ عیسائی مسلمان کیے. یہ میری سرکار کی نگاہ کرم ہے کہ کیسے مسلمان کے صرف میرے مصطفیٰ کی عظمت اور شان سنا. حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے پوچھا, اے غریب نواز, اے تاجدار اجمیر, ذرا یہ تو بتائیے یہ جو نگاہ میں آپ کی ایسا کمال پیدا ہوا ہے, حضور اس کمال کے پیچھے راز کیا ہے؟ ہر ولی کی ولایت کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے, کسی نہ کسی وجہ سے ولی بنا ہے. کئی ولی ماں باپ کی محنت کا اثر ولایت حاصل کر گئے, کئی اپنے استاد کی نگاہ کرم سے ولایت حاصل کر گئے. اگر خواجہ حضور سیدی شہباز لامکانی قطب ربانی غوث سمدانی کی مسجد میں کوئی چور گھس جائے تو نگاہ غوث سے ولایت حاصل کر گئے. مختلف قسم کے اسباب ہیں. خواجہ صاحب سے پوچھا آپ کی ولایت کے پیچھے سبب کیا ہے؟ حضور خواجہ صاحب فرمانے لگے, دنیا والوں یاد رکھو میرے پاس اور کوئی کمال نہیں, منم خاک ترے کوئے محمد اسیر حلقہ موئے محمد. آؤ میں تمہیں راز بتاؤں, میں خواجہ غریب نواز کیسے بن گیا, میری نگاہ میں کمال کیسے پیدا ہو گیا اور میں نے کیسے لاکھوں کافروں کو کلمہ پڑھا دیا. فرماتے ہیں منم خاک درے کوئے محمد, میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے سے مٹی کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال لیا ہے. ان کے قدموں کی مٹی کو اٹھایا اپنے سر پہ ڈال لیا. اس مٹی نے کمال یہ دکھایا ہے 90 لاکھ کا پھر کلمہ پڑھ گیا. سبحان اللہ. اسیر حلقہ موئے محمد. اور دنیا والے پتہ نہیں کس کس کے دیوانے ہو گئے. اور جس دن سے میں نے نبی کی زلفوں کا تذکرہ پڑھا کائنات میں کوئی ایک شے مجھے اچھی ہی نہیں لگتی. مجھے نبی کی زلفوں نے اپنا اسیر بنا لیا ہے, میں اسیر زلف محمد ہو چکا ہوں. پھر فرماتے نماز عشق ہر دم میں گزارے بپیش قبلہ روئے محمد. فرماتے ہیں سن لے دنیا والے, ہر وقت نماز عشق یہ فقیر ادا کر رہا ہے, ہر وقت یہ نماز عشق کے اندر کر کے, اور اس نماز عشق کا قبلہ میں نے محمد عربی کی ذات کو بنا لیا ہے. میں ہر وقت نماز عشق ادا کر رہا ہوں, ہر وقت نماز عشق میں ہوں. آج ہم متزلزل ہو چکے ہیں. آج ہم کسی بدعقیدہ کے پاس بیٹھ جائیں تو انگوٹھے چومنے میں ہمیں شرم آتی ہے. آج کسی 2 نمبر کے پاس بیٹھ جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہمیں شرم آتی ہے یار. آج اذان سے پہلے ہم درود پڑھ لیں تو ہم پر اعتراض کیا جائے تو ساڑی لتا کمبڑ لگ جاتی ہے, نہ ہوئے ہم پتہ نہیں درود پڑھیے کہ نہ پڑھیے. ہاں جی, خالد صاحب کیا کہہ رہے, خالد صاحب کیا کہہ رہے, آپ بتاتے ہیں نماز عشق ہر دم نہیں گزارے بپیش قبلہ روئے محمد. وہ مقام حاصل کرنا ہے
جاؤ دیکھو دنیا کے اندر جن کی ٹانگیں کانپی ہیں آج کون جانتا ہے اس کے نام کو؟ غازی ممتاز کی ٹانگیں سلامت رہی، عشق مصطفیٰ کے اندر غرق ہوا، مولانا خادم حسین عشق رسول کے اندر غرق ہوئے۔ آج دنیا کے اندر دیکھو بچہ بچہ نبی کے عاشقوں کو جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ حضور کے سچے عاشق تھے، اور بلکہ ان کی ادائی دیکھ کر کئی غیر عقیدہ بد عقیدہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو گئے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں نماز عشق ہر دم میں گزارے بپیش سے بڑی کوئی رات نہیں تھی۔ آئے ہائے ہائے خواجہ خواجہ ہے نا جی، فقیر فقیر ہوتا ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے جو بندے کا عشق بھی سلامت کر دیتا ہے، بندے کا عقیدہ بھی درست کر دیتا ہے، انسان کے راستوں کی منزلوں کو بھی وہ سیدھا کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں زمانہ بند کر خیال لیلۃ القدر، ابھی بھی دنیا لیلۃ القدر کے اندر پھنسی ہوئی ہے، وہ بڑی بڑی سے بڑی شان کوئی نہیں بڑی۔ فرماتے ہیں نانا حسن بند کر کے سوئے محمد، فرماتے ہیں یہ حسن جو ہے، یہ حسن جس وقت حضور کملی والے نے اپنی زلفوں کو اپنے چہرے کے آگے پھینکا تھا، ابھی تک یہ حسن اس نظارے سے ہی باہر نہیں آیا، وہ نظارہ ہی ہماری آنکھوں سے نہیں ہٹ رہا، ہر وقت میرے سامنے میرے مصطفیٰ کی زلفیں ہیں۔ وہ یار کیوں نہ ہو، قرآن نہیں بولتا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس لیے قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ دعویٰ میرے مصطفیٰ کا نہیں، دعویٰ خدا کا ہے۔ دنیا کہتی ہے جی یہ وہ تو خلا میں کیسے چلے گئے، خلا کے اندر تو کوئی سانس نہیں لے سکتا، ادھر تو جناب بڑے بڑے قسم کے انوار و تجلیات ہیں، ادھر تو سپیس ہے، ادھر تو فلاں ہے۔ سارا ایمان سے بتاؤ یہ سارا کس نے پیدا کیا؟ خدا نے پیدا کیا، اللہ کی ذات نے پیدا کیا۔ ایمان سے بتاؤ فضا میں کوئی سانس لے نہ، یہ تیری میری مرضی ہے کہ میرے رب کی مرضی ہے؟ مرضی تو میرے رب کی ہے نا۔ خدائیں بھی رب نے بنائی، فضائیں بھی رب نے بنائی، حدود بھی رب نے بنائی۔ رب سونے کا جب ارادہ ہوا خلاؤں کو بھی ختم کر دیا، فضاؤں کو بھی ختم کر دیا، ہر شے کو ختم کر دیا۔ دنیا کہتی ہے حضور براق پر معراج پر گئے، میں کہتا ہوں نہیں، کملی والے نے اس دن میں براق کو معراج کروائی ہے۔ یہ براق کی معراج تھی کہ کملی والے آپ اس کے اوپر چلوا گر ہوئے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کہتے ہیں رف رف لے کے گیا میرے کملی والے، او نا یہ رف رف کی معراج تھی۔ ایمان سے بتاؤ اگر حضور براق کے محتاج ہوتے، حضور رف رف کے محتاج ہوتے، حضور جبریل کے محتاج ہوتے تو سدرہ سے آگے کون جا رہا تھا؟ سدرہ سے آگے کون جا رہا تھا؟ یہ حضور بتا رہے تھے وہ دنیا والوں کہ یاد رکھنا کائنات کی ہر شے کے لیے رب نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ انسان مارے خلائق مارے، یہ کائنات کی حدود ساری انسانوں کے لیے ہے، ساری لوگوں کے لیے ہے۔ میں ان خلاؤں فضاؤں کا بھی نبی بن کے آ رہا ہوں۔ کسی نبی کس امتی کی ضرورت کیا ہے نبی کو کچھ کہے؟ سامعین ذوال احترام بل احتشام، اس معراج کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو انشاءاللہ زندگی جب تک آپ کی رہے گی آپ یاد رکھیں گے۔ جب حضور کملی والے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضور وہ جل عزتی کی بارگاہ میں جلوہ گر ہوئے، تو سب سے پہلے اب کیا کریں؟ آپ اور میں ملتے کیا کرتے ہیں؟ آپ اور میں ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم۔ رب کو تو سلام نہیں کہا جا سکتا، رب کو تو سلام کیوں؟ بہت سلامتی، بہت سلام ہے، اس کو سلام کیا کہے؟ پھر رب سونے نے اس وقت اپنے محبوب کی پہلی ملاقات جو ادھر سے جواب کیا گیا، ادھر سے کیا ہوا، ادھر سے کیا ہوا، یہ ہر روز آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ رب سونے نے کہا محبوب کیا لے کے آئے؟ عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ میرے محبوب کا رب کی بارگاہ میں سلام تھا۔ محبوب کیا لے کے آئے؟ عرض کی التحیات، تمام بدنی باتیں، تمام مالی باتیں،
التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہاں سے جب یہ گیا آگے سے جواب ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. سادہ لفظوں میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بول دو مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ ترجمہ ہے اس کا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ذرا جھوم کے بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ادریس علیہ السلام گئے نا جی جنت میں. ملک الموت نے عرض کیا حضور چلیے واپس. فرمایا کہا کتنے چلو جاؤ دوڑ جاؤ. بھائی ادریس علیہ السلام جنت میں جائیں واپسی کا رخ نہ کریں. جنت چھوٹی شے تھی قرب الہی سب سے بڑی شے تھی. یار وہاں پر بھی جا کر میرے مصطفیٰ نہیں بھولے میرے مصطفیٰ نہیں بھولے. ہم جیسے نکموں کو ہم جیسے نکارا لوگوں کو ہم جیسے گناہ گاروں کو آج ان کی نبی کا نام لے کے ٹھانگے کام جائے ان کو نہیں بھول. آج ہمیں کسی وجہ کی ضرورت ہے اپنے نبی سے پیار کرنے کے لیے. اپنے نبی سے پیار کرنے کو وجہ ہمیں ضرورت. ہم بغیر کسی وجہ کے اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں. ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم بغیر دلیل کے اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں. کہاں لکھا ہے تیرے پیو تے درود پڑھ دے جندے تے مرضی پڑھ گئے. ساڑھے نبی ہے اسی پڑھا گے ساڑھے نبی ہے اسی میں پکارا گے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. یاد تو ہو اسی تیرے کو پوچھیا کی گئے. ہم بغیر دلیل کے نبی کو یا رسول اللہ بھی کہیں. ہم بغیر دلیل کے نبی کو اپنے نبی پر درود و سلام بھی پڑھیں گے. ہم سے دلیلیں مانگتے ہیں. یاد تو ہو پہلے اپنا جائز ہمیں ثابت کر. جو مسلمان امتی کہلائے اور نبی کی عظمت پر بات کرے اور جب 1,24,000 پیغمبروں کی لسٹ میں ایک نبی ایسا بتاؤ جس نبی نے میرے رب سونے کا دیدار کیا. سبحان اللہ.